ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس۔ زید صاحب، ہم بات کریں گے اب اقبال کے اس رول کے حوالے سے جو انہوں نے انڈین سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان ہیں پرفارم کیا، سوال سے اسپیشلی جو انہوں نے پولیٹیکل تھاٹ پروسیس جنریٹ کیا، پلیز اس بارے میں کچھ ایکسپلین کیجیے۔ دیکھیے، اقبال کی شاعری کو اپنے پس منظر میں دیکھیے گا، خاص طور پہ جو انہوں نے انڈیا اور سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے حوالے سے کی۔ 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد مکمل طور پر مسلمانوں کو کچل دیا گیا تھا۔ یعنی یہ وہ کیفیت تھی کہ جب ہزاروں کی تعداد میں مسلمان علماء، ہمارے اسکالرز، ہمارے دانشور، ہمارے اشرافیہ، ہمارے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ مسلمانوں کو انگریزوں نے سولیوں پہ چڑھایا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پوری مسلمان انفراسٹرکچر جو 1000 سال سے انڈیا پہ مسلمان جس کی مدد سے حکومت کر رہے تھے، اس پورے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ انگریزوں نے ڈیفینیشن تبدیل کر دی کہ تعلیم کسے کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے تعلیمی نظام تبدیل کر کے ایک ایسا تعلیمی نظام مسلط کیا گیا کہ جس میں انگریزوں کو حاکم تسلیم کیا گیا تھا، اور ہر چیز جو انگریزی تہذیب سے آتی تھی اس تہذیب کو بہت گلوریفائی کر بہت زیادہ اس سے مروب کر دیا گیا تھا ہندوستان کے رہنے والوں کو۔ ساتھ ساتھ مایوسی کا ایسا عالم کہ جس کی کوئی مثال تاریخ ہندوستان میں نہیں ملتی تھی۔ اس سے پہلے ہندوستان کے مسلمان کبھی اپنے آپ کو اتنا ذلیل اور کتنا تباہ شدہ محسوس نہیں کرتے تھے جتنا انگریزوں کے خاص طور پہ 1857 کے بعد کا جو دور ہے اس میں مسلمان محسوس کرتے تھے۔ اور پھر صرف ہندوستان کے حوالے سے نہیں، عالمی سطح پر بھی چونکہ مسلمان بری طرح مار کھا رہے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد تو خلافت عثمانیہ ہی ٹوٹ گئی بالکل، تو مایوسی در مایوسی، یعنی حالت یہ تھی کہ پریکٹیکل ڈارکنس تھی، کوئی امید، کوئی فیوچر مسلمانوں کے آگے موجود نہیں تھا۔ اخلاقی زوال ہو چکا تھا، روحانی زوال ہو چکا تھا، کوئی پولیٹیکل سوشیو اکنامک پاور مسلمانوں کے پاس باقی نہیں بچی تھی، مغرب سے مروب تھے۔ تو اس پروسیس میں جب کوئی سیاسی قیادت، مذہبی قیادت، روحانی قیادت نہ ہو اور اخلاقی طور پر زوال ہو چکا ہو، تو ظاہر ہے اقبال کو، حکیم الامت کو اس قوم کی نبض شناسی میں بہت دھیمے دھیمے آپ نے کام کیا اور بہت وقت لگا ان تمام سولوشنز کو ڈیزائن کرنے میں کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو دوبارہ بیدار ہو کر اپنی قوت اور طاقت کو دوبارہ حاصل کرنا تھا۔ جو مسلمانوں میں فرقہ وارانہ مسائل تھے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو چھو بتاؤ تو صحیح، تو مسلمان بھی ہو۔ شکوہ اور جواب شکوہ جو انہوں نے لکھا، ماسٹر پیسز ہیں اس بات کے کہ امت کے جتنے مسائل تھے ان کو ڈائگنوز کیا گیا، ریکگنائز کیا گیا۔ پہلی دفعہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری شان، تمہارا عروج کیا تھا، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کامتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ تم ایک زمانے میں ایسے قلندر تھے، ایسے درویش تھے کہ پوری دنیا کو تم ٹھوکر مار کے اڑاتے تھے۔ اب تم نے حکمرانوں کی، بادشاہوں کی دنیا داری میں تم پڑ چکے ہو، تم شاہین ہو، شاہین شہل اولاق کہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہین ہو تم لوگ۔ اور پھر اس کو کہا کہ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ دوبارہ سے اس کو، اس دلیری کا، جرت کا، اس تمام کردار کا پیغام اس قوم کو دینا تھا۔ مگر پولیٹیکل تھاٹ پروسیس، اگر پولیٹیکل انوائرمنٹ آپ دیکھیے تو اس زمانے میں یعنی مسلمانوں کی قیادت تھوڑی دیر کے لیے اٹھتی تھی، اس کے بعد منتشر ہو جاتی تھی۔ نہیں، خلافت موومنٹ ایک چلی جس میں علی برادران نے ماشاءاللہ ایک شاندار کردار ادا کیا، مگر کوئی ایسی سیاسی قیادت مسلمانوں کی نہیں اٹھ رہی۔ قائد اعظم، یعنی اس وقت قائد اعظم نہیں تھے، محمد علی جناح تھے جو کانگریس میں تھے اور بہت عرصے تک ہندو مسلم یونٹی کے لیے کام کرتے رہے۔ علامہ اقبال تلاش کرتے رہے پورے انڈیا میں کہ انہیں کوئی ایسا وجود مل جائے کہ جو مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے جس کو تیار کیا جا سکے۔ 1930 میں الہ آباد کے اجلاس میں آپ نے بالآخر اپنے تمام غور و فکر کے بعد جو روحانی طور پر آپ کو اشارہ کیا گیا تھا، دیکھیے اقبال کو بتا دیا گیا تھا کہ نیا ملک بنے گا۔ اقبال نے صاف صاف یہ بات بشارت اپنے شعر میں دی تھی کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، نہیں ہے میری نگاہ سوئے کوفہ و بغداد، یعنی میں اس طرف نہیں دیکھ رہا ہوں، کوفہ اور بغداد کی طرف، میں نئی بستیاں آباد کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ انڈیکیشن ہو چکی تھی اور کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، یعنی وہ اتنے ویژنری تھے، اتنے تھنکر تھے، ان کو آگے اتنا نظر آ رہا تھا، جیسے انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ سب کچھ بتا چکے تھے کہ وہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے لیے ان کو ایک ایگزیکیوشنر چاہیے تھا، یعنی تھنکر، فلاسفر یہ خود تھے، ان کو ایک اپنے سامنے لیڈر چاہیے تھا کہ جو مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی قیادت سنبھال سکے۔ اس کام کے لیے ان کی نگاہ قائد اعظم پر پڑی۔ قائد اعظم مایوس ہو کے چلے گئے تھے ولایت۔ علامہ اقبال پہلی گول میں اس کانفرنس میں، دوسری پہ ان پہ گئے، قائد اعظم کو مجبور کیا ہے
तमाम तर अपनी फिलॉसफी और आइडियोलॉजी के साथ घंटों डिस्कशंस होती थी, जिसमें कायद आज़म को सेलेक्ट करके वापस लेकर आए हैं ये, और मुसलमानों की क़यादत कायद आज़म के हवाले की, और अपना पूरा वजन, अपना पूरा बोझ उन्होंने कायद आज़म के पीछे डाला कि कायद आज़म की हिफाजत पुष्ट से की जा सके। यानी हिंदुओं के डेलीगेशन आके इनको भड़काने की कोशिश करते थे, कांग्रेस के डेलीगेशन के अल्लामा इकबाल से, कि आप मुसलमानों के इतने बड़े थिंकर फिलोसोफर हैं, आप क्यों नहीं लीडर बनते हैं? और इस पर ये भड़क कर कहते थे अल्लामा इकबाल कि मुसलमानों के लीडर जिना हैं और मैं उनका एक अदना सिपाही हूं। और 1937 में कि जब पूरी दुनिया से मुसलमानों ने खत लिखे अल्लामा इकबाल को, जब इनकी बीमारी की बात फैल गई, तो उन्होंने खत लिखे कि हम आपकी सेहत के लिए और आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहे हैं। तो जवाब में खत लिखवाए तमाम दुनिया के मुसलमानों के इन्होंने कि अब मेरे लिए नहीं, जिना के लिए दुआ करें कि अब वो मुसलमानों के लीडर हैं। अब बागदौड़ उन्होंने संभालनी है। अल्लामा इकबाल के इंतकाल की खबर जब कायद आज़म के पास पहुंची है, तो उस वक्त वो एक जलसे से खिताब कर रहे थे कलकत्ता में, कि जो फलस्तीन के मसले पर बुलाया गया था। उस जलसे को उसी वक्त एक ताज़ियती जलसे में तब्दील कर दिया, और कायद आज़म ने पहली मर्तबा अपने उस ताल्लुक का इंकिशाफ किया कि जो उनका अल्लामा इकबाल के साथ था। वहां पर उन्होंने अल्लामा इकबाल की शान में जो कलमात कहे, थिंकर, फिलोसोफर, आइडियोलॉग, सेयर, और फिर आखिर में यह भी बताया कि जो कुछ मैं कर रहा हूं, मेरे पीछे जो चट्टान थी, मेरे पीछे जो रूहानी वजूद था कि जो मुझसे ये काम करवा रहा है, जिसने मुझे ये बना दिया है जो मैं आज हूं, जिसने मुझे मोहम्मद अली जिन्ना से कायद आज़म बना दिया है, वो अल्लामा इकबाल थे।